بدقسمتی سے اس ملک میں جس کو مینڈیٹ ملتا ہے تو وہ اس کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا. اس لیے حالات اس طرح ہے کہ پاکستان کے لوگ مطمئن نہیں ہیں. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، جتنے بھی اس ملک کے بڑے ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے، جس کو مینڈیٹ ملے تو چاہے جو بھی ہو تو اس کی مینڈیٹ کی قدر ہونی چاہیے. دیکھیے دکھ ہر کسی کو ہوتا ہے جب کوئی اپنے گھر سے جدا ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لینا جب کوئی بندہ سعودی عرب جاتا ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے، اپنے گھر سے اپنی فیملی سے دور ہوتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف میری ایک فیملی تھی، اس میں کوئی دوسرا نہیں ہے، میں ہر اسپیچ میں کہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب پہلے کل بھی میرے لیڈر تھے، آج بھی ہے اور آگے بھی میرے لیڈر ہوں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اس لیے میں نے کوئی دوسری پارٹی جوائن نہیں کی ہے، نہ میں کوئی دوسری پارٹی جوائن کر سکتا تھا. تو اپنی پارٹی بنائی ہے، اس کو اب میں نے خود لیڈ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے معظم بٹ صاحب کی وہ اسپیچ سنی ہوگی، وہ بات انہوں نے جو کی تھی. ہمیں آفر کیا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، چونکہ یہ تو آزاد لوگ آئے تھے، ان کو ایک پارٹی، ایک شیلٹر کی ضرورت تھی، ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی، تاکہ ان کو یہ جو آج کل یہ رولہ پڑا ہوا ہے کہ ان کو ان کے مخصوص سیٹیں وہ نہیں مل رہی ان کو. تو یہی وجہ تھی، ان کی آفر آئی، ہم نے کھلے دل کے ساتھ اپنی پارٹی ان کے پاس رکھ دی کہ یار بالکل ہم حاضر ہیں، اور آپ جو چاہتے ہیں بالکل ہم حاضر ہیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت چلے، اس ملک میں انسرٹینٹی نہ ہو. یہ ملک میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، سب کا ہے. ہم کدھر جائیں گے؟ تو اس ملک کی خاطر اور خان صاحب کی خاطر ہم نے اپنی پوری پارٹی ان کے سامنے رکھ دی. لیکن اب پتہ نہیں کہ آگے کیا ہو گیا، یہ ہمیں بھی پتہ نہیں. بہرحال ہم اپنے ایفرٹس کی تھی، انہوں نے ہم سے مانگا تھا، ہم نے پلیٹ میں رکھ کے دی تھی. باقی جو 13 سال میں نے پاکستان تحریک انصاف میں گزارے تھے وہ آپ سب کے سامنے ہے. بڑی محنت کی تھی میں نے، اور میں صرف میڈیا ہے، چونکہ میں ایک بات شیر افضل ایڈوکیٹ صاحب اکثر بولتے رہتے ہیں ٹی وی پہ، میں صرف ان کو کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں کونسلر سے ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ نہیں بنا تھا. میں اپنے 2005 میں پہلے یونین کونسل کا ناظم تھا. میں کونسلر نہیں تھا، میرے پاس 14 کونسلرز تھے. میں ناظم تھا، میں اس کو لیڈ کر رہا تھا. اس کے بعد 2010 میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کی، اور 3 سال میں اپنے حلقے میں رہا. میں نے محنت کی، میں نے پاکستان تحریک انصاف کو اوپر اٹھائی، اور الحمدللہ 2013 میں مجھے ٹکٹ ملا اور میں ایم پی اے بنا. ایم پی اے کے بعد پھر میں منسٹر بنا، اور 5 سال میں خیبر پختونخوا کے حکومت میں کیبنٹ منسٹر رہا. 5 ڈپارٹمنٹ کو میں نے لیڈ کیا. پھر میں ریجنل پریزیڈنٹ بنا، پھر میں نے پورے ریجن کو لیڈ کیا، اور 2018 کے الیکشن میں الحمدللہ میں نے رزلٹ دیا. تو اس رزلٹ کے بدلے اور اس کوشش کے بدلے اور میری جو ایکسپیرینس تھی 10 سال، اس کے بعد میں وزیر اعلیٰ بنا، اور الحمدللہ 4.5 سال میں نے خیبر پختونخوا کو لیڈ کیا. اور آپ سب کے سامنے ہے، کوئی میگا اسکینڈل ہے میری حکومت کا؟ نہیں ہے الحمدللہ. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے پرفارم کیا تھا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں خیبر پختونخوا میں آئی ہے. تو میں صرف اس کو کلیئرفائی کرنا چاہتا تھا کہ پہلے اگر آپ ٹی وی پہ آئے نا تو کم از کم انسان کی وہ پروفائل کو دیکھ لیا کریں، اور اس کے مطابق پھر آپ بات کیا کریں.